your weekly program Signature Talk. And today we are going to discuss a very important and I will say very hot topic for the families living in UK and especially in the Europe. The topic is the challenges of raising children, especially in the Europe. For discussion to discuss on this, I have my guest Dr. Samila Malik Saab. I welcome him into the program. Sir, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. سر فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آج کے اس ٹاپک کے لیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کو اس ماحول کے اندر، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے جب ان کی پرورش کرنی ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان بچوں کو کیسے پرورش دی جائے. اس چیز کو میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی وجہ تھی ایک پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام بھی سنا جس کے اندر یہ چیلنج پاکستان کے اندر بھی موجود ہے مگر یورپ کے اندر زیادہ ہے. پاکستان کی کہانی وہ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں، شاید آپ کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اور جن کی جب وفات ہوئی تو ہاسپٹل کے اندر وہ کافی دن پڑے رہے. ان کی 3 بچیاں، 3 بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، پڑھے لکھے بچے تھے اور کوئی بھی ان کی میت لینے کو تیار نہیں تھا اور ہاسپٹل والوں نے ان کو تدفین کی. تو بچوں کی جو ایک تربیت ہے یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اسپیشلی جب ہم یورپ کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو ایک چیلنج ہے، وی ہیو ٹو کیپ our identity of Muslim as well, and then we have to integrate ourselves in the society. So this challenge become more like the challenging to raise your children in this society. تو اس کے اوپر آپ سے ایڈوائز میں کہوں گا اور آپ سے تجویز لوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو کافی اچھا تجربہ ہے اور آپ نالجیبل پرسن ہے، کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی اسلامی تشخص کو بھی قائم رکھ سکیں اور ساتھ کے ساتھ اس سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کر سکیں. تو یہ سر آپ کے ساتھ ایک سوال ہے. فار مائی لسنرز، if they want to ask a question and if they want to contribute in this topic, they can call us on 0333 444 0940 and they can also send us a text message on 0333 444 0940. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد اللہ نے جو مجھے ابھی توفیق دی ہے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی، اس کا معنی ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. صدق اللہ علیہ وسلم. گزار یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جس فکر انگیز اور دلسوزی کے ساتھ جو بات کی ہے رائے صاحب، میں اس ٹاپک کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا آغاز اس طرح کیا جائے کہ دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج کل جس بھی چینل کو کھولیں آپ تو ملکی حالات، عالمی حالات، خبروں پہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے گھر کے بگاڑ کی بات جو ہے وہ بہت لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ متفکر بہت ہیں لیکن انہیں کچھ سوچ نہیں رہا کہ کیا کیا جائے. تو میں اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، بلکہ عملی طور پہ اس پہ قدم رکھا ہے. گزاری یہ ہے کہ خاندان معاشرے کا سب سے اہم اور بنیادی عنصر ہے اور جو مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج سے وجود میں آتا ہے. معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کا انحصار جہاں خاندان پر ہے، وہاں معاشرے کی تنزلی انتشار کا انحصار بھی اسی خاندان پر ہے، کیونکہ خاندان ہی معاشرے کی اساسی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی سے معاشرے وجود میں آتے ہیں. جس قدر خاندان کی اکائی مضبوط اور مستحکم ہوگی اسی قدر معاشرہ اور ریاست مضبوط اور مستحکم ہوں گے.
اور پھر خاندان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خاندان کی بقا اور تحفظ کو شریعت کے بنیادی مقاصد میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک مکمل شعبہ جو مناقحات اسلام کے عالی نظام سے موسوم ہے، اسی مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ قرآن میں 1/3 سے زائد احکام جو ہیں عائلی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس خاندان سب سے بڑا معاشرتی ادارہ ہے جو بیک وقت اہم وظائف کی ادائیگی کرتا ہے۔ پھر خاندان کیا ہے؟ میاں بیوی بچے، اور جن بچوں کے لیے آج ہم نے پروگرام سجایا ہے اور ماں باپ نے جو ہم پروگرام بنایا ہے، اس کے لیے اس خاندان کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ خاندان میں افراد جو ہیں مل جل کر رہتے ہیں، اپنی تمام تر ضروریات کی تسکین پاتے ہیں اور تحفظ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر اولاد کی طرف کو تکلیف ہو یا اولاد بیدار ہوئی کی طرف چلی جائے تو تسکین کیسی، آرام کیسا ہے؟ پھر ایک اور عرض بھی میں آپ سے کر دوں کہ جو عورت جو ہے یہ خاندانی نظام کی وہ اکائی ہے جس کے بغیر خاندان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی عورت کی جو عزت جو معیار اسلام نے مقرر کی ہے، کسی اور نہ تو کسی دین میں ایسی آئی ہے نہ کسی اور نظام میں آج تک آئی ہے۔ یہ عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے، پھر عرصہ ہے دراز سے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت جو ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اسلام نے اسے عزت دی۔ قدرت نے اگرچہ سے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ مٹی کی بے جان مورتیوں کا جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا ان عورتوں کے ساتھ، زندہ بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں اسلام سے پہلے جوئے میں سے ہارا اور جیتا جا سکتا تھا، شوہر کی لاش کے ساتھ جل کر ستی ہونا پڑتا تھا، کہیں سے تمام برائیوں کی جڑ کہیں غلاظت کی بوری، اور کہیں انسان کی ساری بدبختی کو سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نام پر فلسفی اس کے انسان ہونے کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے ازدواجی حقوق کا تصور بھی نہ تھا، اور اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کے اس سے بھی بدتر حالات تھے جن میں عورت بے چارگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ جہاں خاندان کی عام اکائی کی بے بسی کا یہ حال ہو، وہاں خوشی کا لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، خاندان کی رنگینیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا یہ اسلامی تھا جس نے پہلی مرتبہ اعلان کیا، الا ان لکم الی نسائکم حقا ولنسائکم الیکم حقا۔ اللہ نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ آگاہ رہو کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے تم مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اور اس کی رائے ہے، اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے، اور اس کو اپنے والدین، اپنے شوہر، اپنے اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ دور حاضر میں تحریک آزادی نسواں کے نتیجے میں عورتوں کے حقوق کی جو مہم چلی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس بری طرح ان تنظیموں نے عورت کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ اب خود وہ بہت سی عورتیں جو ہیں ان کے خلاف میدان میں اتر آئی ہیں۔ اس لیے میں انفرادی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو ان تنظیموں کو فائدہ تو نہیں پہنچا، لیکن خاندان کے ادارے پر اس کے اتفاق کو اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی جس اولاد کی طرف ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی خاندان میں مرد اور عورت کے تعلق کے بعد سب سے اہم بچوں کی تربیت اور بزرگوں کی نگہداشت ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر خاندان اولاد کی افزائش کے سبب معزز سمجھا جاتا تھا۔ وہ بعض معاشروں میں بچیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عرب کے جو چند جاہل قبائل جو ہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے بچوں اور بچیوں کی تربیت کو عبادت اور احسان سے تعبیر کیا۔ پھر بچیوں کی تربیت کرنے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطلیب بشیء من البنات فصبر علیہن کن له حجابا من النار۔ اللہ اکبر۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کی پرورش سے آزمایا گیا اور اس پر صبر کیا تو وہ بچیاں اس کے اور آگ کے درمیان کیا ڈھال بن جائیں گی۔ یعنی اسلام میں بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ تربیت اولاد کے نوعیت بھی معاشرتی ارتقاء کے ساتھ بدلتی رہی۔ اولاد کی تربیت میں زرعی تعلیم، پیشہ ورانہ ہنرمندی، فوجی تربیت اور مذہبی تعلیم بھی شامل حال رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور معاشرتی اطوار کی وسعت کے ساتھ سے تربیت اولاد کے گوشے میں بتائے گئے ہیں اور بدلتے بھی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تاہم ہر معاشرہ اپنے مخصوص اخلاقی اصولوں کو تربیت کے لیے ضروری قرار دیتا تھا۔
دور حاضر کی جو آج مغرب میں جو صنعتی معاشرت کی بدولت زندگی زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہو گئی ہے، اس لیے تربیت اولاد میں مشکل مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ اب تو اولاد کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اب بچے معاشی معاون نہیں رہے۔ سر ایک چیز جو ابھی آپ نے پرورش کی بات کی، یہ آخر یہ پرورش کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس آتے ہیں؟ کیا ہے پرورش؟ کیا بچوں کو صرف کھانا کھلانا، یا بچوں کے لیے ایک چھت کا انتظام کر دینا، یا بچوں کو کوئی اخلاقیات اور دین کی تعلیم؟ یہ کیسا مکسچر ہونا چاہیے پرورش کا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اس کو جو تھوڑا سا ایک دو فکر کہنے کی مجھے ذرا اجازت دے دیں جی کہ جی میں نے جو مغرب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے انٹرو میں، یعنی آج آپ دیکھیے کہ ہمارے مغرب میں اولاد کی افزائش ناپسند کی جاتی ہے، اور مصنوعی تدابیر سے کثرت اولاد کو قلت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب آتا ہوں میں آپ کی بات یہ ہے کہ ہم جو پریشان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیے جو جانور ہیں وہ بھی تو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں کچھ کرتے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کے جو بچے ہوتے ہیں، چڑیا خود جو ہے، خود کتنا بڑا چھوٹا چھوٹا پرندہ ہے، لیکن وہ لا کے اپنے بچوں کی چونچ میں، اپنی چونچ ان کی چونچ میں غذا جو ہے منتقل کرتی ہے۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں، پھر اپنی روزی میں نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی ہر جانور ایسا کرتا ہے، تو انسان جو ہے یہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، کیا ماں باپ نہیں کرتے؟ لیکن بد نصیبی سے یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مغرب میں اب وہ کہتے ہیں اولاد کو چھوڑو، اپنی زندگی انجوائے کرو، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں کے جو مشہور برطانیہ میں رہتے ہیں، اس کے مشہور 3 سروے، جو بڑے جو سروے ہیں، بتایا جا رہا ہے، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 64% لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے بغیر شادی کے رہ رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈونٹ بادر فار دیٹ، مطلب ہم نہیں چاہتے کہ شادی ہو جائے، اس کے بعد پھر اگر الگ ہونا پڑے تو پھر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے۔ یہ دیکھیے نا، یہ جو معاشرہ خود کو بہت ترقی یافتہ کہتا ہے، کیا اس معاشرے کے اندر بچوں کو، عورتوں کو چھت نہیں مہیا کی گئی؟ ہر چیز موجود ہے، ان کے علاج معالجے کا انتظام بھی موجود ہے، سوشل سیکورٹی بھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ شادی نہیں کرتے، نہیں کر رہے۔ میں یہاں کے سروے کی بات کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں، جو مسلمان جو یہاں پہ کثیر تعداد میں آباد ہو گئے ہیں سارے مغرب میں، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ تجاویز میں آپ کے توسط سے رکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ وہ سن لیں مطلب۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ اول تو ہم مسجد کے قریب ہے تو مسجد میں نماز جب ادا کرنے کے لیے جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ اور پچھلے دنوں یہ جو کووڈ-19 آیا تھا، مساجد بھی بند ہو گئی تھی، گھروں میں قید ہونا پڑ گیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے یہ خود کہا مجھے کہ ہم نے اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیا، ہمارے بچے جو ہیں، ہماری بیوی سب نماز مل کر پڑھتے تھے، اب بچے نمازی ہو گئے۔ اور یعنی یہ کتنا اچھا پہلی چیز ہے کہ آپ گھر میں جو ہے نماز 5 وقت کے لیے فرض ہے ہر گھر میں۔ آپ جو بچے جن پہ نماز فرض نہیں ہے وہ بھی ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں، مطلب ان کو کھڑا کیا جاتا ہے تو انہیں شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اگر مسجد دور ہے، آپ جا نہیں سکتے، تو اپنے گھر میں با جماعت نماز کا اہتمام ضرور کریں، چاہے 2 نمازوں کا ہو یا 3 نمازوں کا۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت خود بھی کریں اور سنیں بھی اسے، تاکہ بچے بھی اس کی طرف راغب ہوں۔ پھر تیسری بات جو ہے، کوشش کریں کہ سارے بچوں کے ساتھ مل کے آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں آپ، اور جس قدر ممکن ہو سکے تو کھانے کے آداب کھانے پہ ہی محبت کے ساتھ بتائے جائیں۔ خود اونچی آواز میں دعا پڑھیں کہ کھانے سے پہلے کی دعا یہی پڑھی جاتی ہے، پھر انہیں بتایا جائے کہ اس عربی دعا کا اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی کھانا آنے سے پہلے تھوڑا سا بچوں کو بٹھا کے بڑی محبت سے دائیں بائیں بٹھا کے انہیں کہا جائے، تاکہ اللہ کی وحدانیت کا انہیں پتہ چلے، اس کی دعائیں انہیں ان کے دل میں بیٹھیں، اور کھانا پھر کھانے کے آداب بتائے جائیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ بھی ہمارا دین جو ہے کتنا لبرل ہے، کتنا ماڈرن ہے۔ مطلب اس نے بتایا ہے کہ آپ پیٹ کے جب کھانا کھائیں تو 3 حصے رکھیں، ایک غذا کا، ایک ہوا کا، سب چیزیں بتائی جائیں تو پتہ چلے کہ ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ موسٹ ماڈرن تر مذہب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید میں بیان کردہ جو گھریلو اور سماجی آداب پر جو ہے بتائی گئی ہیں، اس پہ عمل لازمی کریں آپ۔ اور اب وقت تھوڑا ہے، لیکن ان آداب کو آپ سورہ نور میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر ایک اہم بات وہ یہ ہے
کہ آپ کے گھر میں 2 کانوں والا ایک شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، اسے ٹی وی کہتے ہیں. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ ہیں، آپ کے ٹیلی فون موبائل آ گئے ہیں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں اور اپنے پر بھی یہ گندی اور فوش بے حیا پر مبنی فلمیں جو دیکھی جاتی ہیں ان پر کڑی پابندی لگائی جائے. لیکن کیا پابندی سختی سے لگائیں گے؟ نہیں، محبت سے لگائیں. اس کے طریقہ کار موجود ہے. جب کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال کرے گا تو اسے بتا دیا جائے گا کس طرح محبت سے کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے پھر یہ ہے کہ ہر چیز میں منع نہ کریں، ان کے متبادل اور پروگرام چل رہے ہیں، انہیں وہ بتایا جائے، وہ دکھایا جائے. بڑے انٹرسٹڈ پروگرام ہے اور بچوں کو صرف لگایا جائے. پھر اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ گھر کی 4 دیواری میں وقت گزاریں، اور رات تو لازمن گھر ہی میں گزاریں، اور جلدی ان کا اہتمام کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے بچوں کو گھر ہونا چاہیے تاکہ وہ بیرونی ماحول کے برے اثرات سے بچ سکیں. اور کسی بھی صورت میں گھر سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ دوستوں کی پارٹی ہو یا کوئی اسکول کی طرف سے کوئی ایسی پارٹی ہو، تو پھر بھی اس کی اجازت جو ہے نہ دی جائے. ایک اور جو بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بچے ہمارے جب کالج سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے، تو انہیں لوکل یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پڑھائی میں جب پوری طرح کی تربیت رہے گی تو بچوں کو اس قابل کر دیں کہ انہیں اپنے گھر سے دور سے یونیورسٹی میں داخلہ نہ لینا پڑے اور ہاسٹل میں رہائش اختیار نہ کرنی پڑے. اگر آپ دیکھیں اگر آپ کی جو ان کی عمر ہے یونیورسٹی میں جانے کی، وہ پیک عمر ہے اور وہی سب سے زیادہ خطرناک عمر ہوتی ہے. وہاں جب بچے سر پہ کوئی ہوگا نہیں، ہاسٹل میں رہیں گے یا کسی کرائے کے گھر میں جا کے رہیں گے، گھر سے دور رہیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے کچھ اوجھل ہے. تو وہاں بچے کا ہاتھوں سے نکل جانا بہت ممکن رہتا ہے، اور بڑی تکلیف باتیں ہمیں سننے کو آتی ہیں. پھر یہاں کا جو معاشرہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کے بچوں کو کنٹرول نہ کر سکے تو پھر اسی معاشرے میں مکس ہو کے پھر اپنی شاخت کھو دیں گے. اور ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے ان تمام کاموں کے لیے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ رزق حلال کا اہتمام کریں. آپ حلال کھانے کا لازمن اہتمام کریں. اور جو گھر میں والدین بھی اس سے بچے، مثلا سگریٹ نوشی ہے. اب دیکھیے سگریٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یعنی ڈرگس کا راستہ کھلتا ہے. اس سے سب ہی جو ہے وہ جو ہے پرہیز کریں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں آپ کہ آپ کا بچہ کمرے میں اکیلا زیادہ وقت نہ گزارے. کیوں گزارتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کمرے کے دروازے بند کر کے کھڑکیاں کھول کے وہ کرتا ہے. اگر وہ باتھ روم میں جاتا ہے تو باتھ روم میں زیادہ دیر لگتی ہے، باتھ روم کھڑکی کھول دیتا ہے. جب آپ جاتے ہیں تو باتھ روم میں آپ کو کوئی ایسی اسمیل محسوس ہوتی ہے اسموکنگ کی جیسی بات، اس میں فوراً اس کا جو ہے اس پہ گرفت کریں اس بات کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. پھر میں جیسے ابھی عرض کیا، یہ تو میں نے کہا جو گھر کے اندر کرنے والے کام ہے. اب گھر سے باہر کے جو کام کرنے والے جو بڑے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ بچوں کو کوشش کریں آپ کہ پرائمری اور مڈل اسکول تک جو ہے بچوں کو، اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی اسلامی مدرسہ یا اسکول نہیں ہے تو کم سے کم مساجد تو آپ کے گھر کے قریب ضرور ہوں گی. تو تکلیف کریں، زحمت کریں، بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں. لیکن میں کیونکہ یہاں مسجد سے میرا ایک قریبی تعلق بھی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کو دروازے تک لاتے ہیں، دروازے سے آگے پھر اسے آگے مسجد کے اندر بھیج دیتے ہیں، مدرسے کے اندر بھیج دیتے ہیں، خود اندر نہیں آتے. میں کئی دفعہ بچوں کو والدین سے کہتا ہوں کہ تم بھی مسجد میں آیا کرو، بچوں کو لے کے آؤ. بچوں کو لے کے آتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ بچوں کو قرآن پڑھانا ضروری ہے، بس آپ کو اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے. جب آپ عملی طور میں مسجد میں آئیں گے، مسجد میں وقت دیں گے، اللہ کے گھر کی توقیر آپ یعنی اس کا غور کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، تو آپ کی جو گفتگو ہوگی اس سے بچوں کو اثر بھی پڑے گا. بالکل ایسے یعنی ایکشن آلویز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. مطلب ہے بچوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا باپ ہمیں مسجد میں زبردستی ڈنڈے کے زور پہ لے کے جا رہا ہے جب قرآن پڑھو، لیکن خود جو ہے باہری سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. I have to go on to the break. اور اس میرے تسلی سے اس لیے سنا کہ میرے ذہن میں چند ایک سوالات آئے ہوئے جو انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد ہوں گے. ایک تو سوال جاتے جاتے آپ کے لیے چھوڑتا جاؤں کہ اس کی پھر تمہید آ کے میں باندھوں گا بھی اسے. کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ ایک ڈسکشن کی جاتی ہے کہ آپ دارالکفر میں ہیں اور دارالکفر میں مسلمان کا رہنا جو ہے وہ اجازت نہیں، اگر آپ رہتے ہیں تو صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے رہ سکتے ہیں. اگر
رہ رہے ہیں تو اسلام کی تبلیغ کے لیے، اگر نہیں رہتے، اگر آپ صرف اپنے روزگار کے لیے اور اس کے لیے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد، یا کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی آپ کی جو دوسری یا تیسری نسل ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر، وہ مسلمان نہیں رہتی ہیں، وہ یا تو کرسچن بن جاتی ہے یا ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ جو ہے پروگرام کا ٹاپک چوز کیا کہ ہاؤ شوڈ وی ریز دا چلڈرن، کہ ایٹ لیسٹ ہماری جو نسلیں ہیں وہ مسلمان رہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد چند سالوں کے اندر اندر وہ یا تو کرسچن بن جائیں یا ایتھیسٹ بن جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ٹل دین السلام علیکم. وعلیکم السلام. A wonderful warm welcome. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host نواز راجہ پاکستانی ویڈیو ویکلی پروگرام سگنیچر ٹاک، اور آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ شوڈ وی ریز آور چلڈرن ان دس سوسائٹی. یہ جو چیلنجز ہیں پیرنٹس کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے. اف یو وانٹ ٹو آسک اے کویسچن ود فرام آور گیسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، یو کین کال اس آن 0333 and you can also send us a text message on 0333 تو سر جانے سے پہلے وہ ایک میں نے کویسچن چھوڑا تھا. جی میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. دوستو گزارش یہ ہے کہ آپ نے وہ کہا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ کفار ہیں یا پھر ہمیں نہیں آ کے رہنا چاہیے، ہمیں اجازت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے، اور اگر رہنا ہے تو صرف ہمیں تبلیغ کے لیے رہنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ رہنے کے لیے تو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو مسلمان ہیں، قرآن تو ہمیں حکم دیتا ہے آپ جہاں بھی رہیں آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ تم یو آر دا بیسٹ پیپل، یو آر دا چوزن پیپل، یو آر تم بہترین لوگ ہو. تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. لوگوں کے لیے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم ایمان والے ہو. یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس میں تو اسی دلیل کے بعد اگر ہم نہیں جائیں گے، آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی، چہرے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اپنی آخرت کی فکر کی جا رہی ہے. کتنا پاکیزہ اور مطہر ماحول ہے وہاں پہ. وہاں پہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم شام چلے جاؤ، تم یمن چلے جاؤ، تم فلان جگہ چلے جاؤ، فلان جگہ چلے جاؤ. اور وہ گھر بتائے بغیر ہی وہاں چلے جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے. اب یہ بتائیں تو کیا وہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں رہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے رہیں، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوں، ان کی مجلس میں رہیں؟ یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا جانے کے لیے، تاکہ دنیا ساری میں یعنی کون دین پھیلائے گا؟ یہ ہمارا حکم ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے سوری کہ ہم اللہ کے دین کو لے کے آگے چلیں گے اگر ہم مسلمان ہیں. تو یہ نہیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے. تو اس لیے یہ دلیل دینا کہ جی ہمیں یہاں رہنا نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ یہاں رہیں، مسلمان بن کے یہاں پہ رہیں. آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایکشن آلویز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان سے نکل رہا تھا تو بہت بڑے ایک جید عالم دین تھے، تو میں نے سلام کرنے کے لیے گیا. تو میں نے کہا کہ میں تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو کوشش کرنا کہ زبان کی بجائے تمہارا عمل انہوں نے بتایا کہ تم کون ہو، تم سے پوچھیں شوق سے. پھر تمہیں بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. پھر مجھ سے مسلمان کیا ہوتا ہے. تو جب تم جو بات کہو گے وہ تمہارے عمل کو جو جانچ رہے ہوں گے تو پھر وہ جلدی آپ کی بات پہ یقین کریں گے. وہ ہے ہمیں عمل کی ضرورت یقین کی گئی ہے. اگر ہم لوگ ہی نہیں جائیں گے، ہم لوگ ہی کفار کے مال میں نہیں جائیں گے، دین کی تبلیغ کیسے پھیلے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں. ہماری کمزوری نے ایسا کیا ہے. دور نہ جائیں. ہمارے اس برطانیہ میں جس ملک ہم رہ رہے ہیں، اس کا جو وزیر اعظم ہے، اس کے فور فادر مسلمان تھے، ترک مسلمان تھے. بورس جانسن میرے اچھے دوستوں میں، اور مجھے خود کی دفعہ انہوں نے بتایا. اب بات بھی درست ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات بھی آپ سے میں عرض کر دوں. یہ سلاؤ کی بات ہے. سلاؤ میں ایک چرچ تھا بہت بڑا، اسے کنورٹ جب کیا گیا مسجد میں، تو میں بھی وہاں پہ گیا. تو جب ہم نکل رہے تھے تو مجھے ایک بڑے انگریز نے مجھے روک لیا. مجھے اس نے کہا کہ وہ پہلا بہت سے جب وہاں پہ کئی بڑی پرانی بات ہے، میں آپ سے ذکر 86 کی بات کر رہا ہوں میں. تو بہت سے لوگوں کو اشتیاق تھا، وہ گئے تھے، بہت مجمع بھی تھا، مسجد پہلی نماز بھی ہو رہی تھی وہاں پہ، جمعے کی نماز. تو اس بڑے انگریز نے مجھے روک لیا. مجھے کہتا ہے کہ
تمہیں پتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں آپ کا پتا، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ صحت مند آدمی معلوم ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ عام 98. یہ چرچ جو ہے، یہ میں چھوٹا تھا تو یہ مکمل ہوا تھا، میں اپنے والد ساتھ آیا کرتا تھا، ایسے ہی رش ہوتا تھا ہمارا بھی یہاں اس چرچ کے اندر، ایسے ہی رش ہوتا تھا. ہم بھی اپنے گھر سے بڑے ذوق شوق کے ساتھ آتے تھے اور تیاری کرتے تھے کہ میں نے مسجد، پھر یہ ہماری جو تیاریاں ختم ہوئی، پھر وہ ہفتہ وار ہو گئیں، پھر مہینہ وار ہو گئیں، پھر وہ تو اترتے اترتے پھر یہ موقع آ گیا کہ اب یہ کنورٹ ہو کے مسجد بن گئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ بات کہتا میں نے جو تو اسٹوری تم سنا، اس کا مورل کیا ہے؟ میں کہا جی آپ فرما دیں. کہا اس کا مورل یہ ہے کہ تم بھی ہماری طرح نہ ہو جانا کہ تمہاری آنے والی جو اولادیں ہیں وہ بھی ایسی ہو جائیں جیسے ہماری اولادیں ہو گئیں، اور پھر تمہیں کھڑا ہو کے بتانا پڑے کسی کو کہ یہ ہم نے چرچ سے کنورٹ کیا تھا، اس کو مسجد بنایا تھا، آج یہ مسجد سے پھر چرچ بن رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اس نے دیا، اس بعد ہماری ضرورت ہمیں چاہیے نا. اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو، کان میں درد ہو، تو فوراً جو ہے یعنی لمحہ بھر تاخیر نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے جا کے اس سے اپنا علاج معالجہ کرواتے ہیں. یہ آپ کو جو روحانی بیماریاں، روحانی امراض جو آپ کو جو لاحق ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کو کسی معالج کے پاس جانا پڑے گا. آپ کو کسی کیمسٹ کے جانا پڑے گا کہ نہیں؟ مطلب آپ کو جب جب کو میڈیسن میں کھانی ہوتی ہے تو یقین کریں میں جو ہے پورا اس کا انگریڈینٹ دیکھتا ہوں. میں اکثر نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں. یعنی گوگل جن بنا ہوا ہے، اس گوگل جن کے اندر آپ میڈیکل نام لکھتا ہوں تو اس کے سائڈ افیکٹ بھی بتاتا ہے، وہ سب چیزیں بتاتا ہے کہاں کہاں استعمال کی جائے. اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو کیا اسی گوگل کے اوپر میں قرآن نہیں دیکھ سکتا؟ میں اپنے مسائل جو ہے قرآن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ سب سے بڑی ایک تکلیف بات ہے جو میں آپ کے سوال دوں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گھر سے باہر جو ہے ہمیں جو ہے وہ کن کن چیزوں کی ضرورت جو ہے اپنے بچوں کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں نے جو بتایا تھا. پھر دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے ہم اپنے بچوں کو، اگر مسجد دور ہے تو کم از کم نماز جمعہ میں اور تو ضرور ساتھ لے کے جائیں. اگر مسجد قریب ہے تو دیگر نمازوں میں بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. سر اچھا، یہ نماز جمعہ کا تو میں اکثر سوچتا ہوں، بچے اب اسکول میں گئے ہوئے ہیں، جیسے لڑکا ہے میرا بھی بیٹا ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، میں بیگم سے بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں تو چلو میں پتہ ہے نا بچہ اذان سن رہا ہے، سارا کچھ ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں. یہاں پہ جمعے کا تو اس کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے بڑا ہو رہا ہے، ہمیں چھوٹے ہوتے سے کانسیپٹ ہے جمعے کا. ٹھیک ہے. دیکھیے بعض اوقات جو جمعہ اس کو چھٹی، کئی جمعے ایسے آ جاتے ہیں، یا جیسے گڈ فرائیڈے کہہ دیا، یا کرسمس کی چھٹیاں آ گئیں، یا سمر ہالیڈیز آ گئے، اس میں جمعے تو آتے ہیں تو جمعہ ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے بچے کو اس بات. لیکن یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں لاتے ہیں تو خدا کے لیے خود بھی تو مسجد کے اندر آئیں اور بچے سے کہیں میں تھوڑا سا پہلے آ جائیں، یعنی خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو نماز پڑھائیں، اس کے بعد بچوں کو قرآن کے لیے بٹھا دیں وہاں پہ. آتے ہیں بعد میں جو آتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئیں وہاں پہ آپ. میں آپ کی اس بات کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. میں اس جمعے کی نماز کے اندر ایک میں نے خطبہ سنا، مجھے بڑا پسند آیا، اور میں نے یہ ٹاپک تو بہت پہلے کا چوز کیا ہوا تھا، مگر یہ بات انہوں نے اس جمعے کے اندر بھی کی. انہوں نے کہا کہ چند ایک انہوں نے مشورے دیے. جیسے آپ نے کہا کہ صبح کے وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لازمی کریں کہ آپ کی فیملی صبح کے وقت یا کسی بھی وقت آپ لگا لیں، ایک ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. اور قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، بے شک تھوڑا پڑھیں جو بھی کریں. کیونکہ جب وہ بچہ آپ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اور اس کے اندر اس کو قرآن کے اندر بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، اور آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے. تو جتنا مرضی آپ اپنے منہ سے کہتے رہیں، بچے کے اوپر وہ چیز اثر نہیں کرے گی، مگر جب وہ قرآن سے پڑھے گا تو اس کا جو آپ سے محبت کرنے کا ایک انداز ہوگا وہ بھی بدل جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ اس چیز کو اندر وہ سمیٹ لے گا. کہتے نہیں تو اب آج کل جیسے ہم جتنا مرضی اپنے بچوں کو سمجھا لیں، بیٹا یہ کر لو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، وہ سنتے ہیں ایک کان سے دوسری کان سے نکال دیتے ہیں. مگر جب وہ قرآن کو پڑھیں گے ساتھ ترجمے کے، تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں بڑا کرنے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں کہ وہ خود پڑھیں، خود اس کو سمجھیں، اور پھر وہ اس تربیت کو لے کر چلیں گے. باقی جو آپ نے وہ ایک دارالکفر والی بات کی، اور آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا کہ ایکچولی
ہم تبلیغ تو جو ہمارا ایکشن ہے، ایکشن اسپیکس لارڈر دین ورڈز، کہ ہمارے جو ایکشن ہے، اگر ہم خود اچھے طریقے سے اچھے مسلمان ہو کر رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو جب دوسرے نان مسلمز دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو اسلام ہے ایک اچھا دین ہے اور اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا پڑے گا، جو کہ ہم بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں. اور صبح سے لے کر شام تک ہم روزی کے پیچھے لگے ہوئے، ہمیں ہے ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر خود اسلام نہیں ہے. تو بالکل میں آپ کی بات کو کرتا ہوں، مگر پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں لے کر جائیں، اب ایک جو پہلو جس کی طرف میں آپ کو مزید آپ کو لے کر جانا چاہوں گا کہ اب اسکولوں کے اندر ایک ایسی ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہ 5 سال کے بچوں اور 6 سال کے بچوں کو جو سیکشول ایجوکیشن بتائی جاتی ہے، جو کہ ہمارے جس دور میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں 10ویں 11ویں تک ہمیں ان چیزوں کا ریپروڈکٹیو سسٹمز اور جو تولیدی نظام ہے اس کے متعلق تھا ہی نہیں، علم ہی نہیں تھا. اور جن اسکولوں میں ہم پڑھے وہاں پر تولیدی نظام کے جو بایولوجی کے پیپرز ہوتے تھے ان کو اسٹیپل کر دیا جاتا تھا کہ بچوں کو نہ بتایا جائے. تو یہاں تو یہ بچوں کو چھوٹی عمر میں بتا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ بچوں نے وہ چیز بہت چھوٹی عمر میں دیکھ لی، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک چیز وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہاؤ کین وی ڈیل ود دس ایشو؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے، پیرنٹس نے مہم بھی چلائی، مگر پھر بھی یہ آپ کے لیے کمپلسری ایجوکیشن بچوں کے لیے. یہ والی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو موضوع شروع کر دیا نا، اس کے اوپر اسپیشل خصوصی پروگرام رکھے ہیں. ہم نے بڑے پروگرام کیے اس کے اوپر جب یہ شروع ہوا تھا، آج سے کچھ سال پہلے جب یہ یعنی اس سلگتے ہوئے موضوع کو چنگاریاں دکھائی جا رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ چنگاریاں بڑھ کے بہت بڑا الاؤ بنے گا اور جل کے راکھ ہو جائیں گے خود ہی یہ لوگ. آپ دور نہ جائیں، میں شارٹن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم نے یہ بات کہی تو جب ہماری بہت ڈبیٹ ہوئی نظام تعلیم والوں کے ساتھ بھی سب کچھ کیا. آپ یقین کریں کہ اس میں جو چرچ کے فادرز تھے وہ بھی، نظام تعلیم کے جو ماہرین تھے وہ بھی تھے. ہم نے ان کو قائل کر لیا کہ آپ یہ آگ جو آپ لگانے جا رہے ہیں یہ خود آپ کے گھروں کو بسم کر کے رکھ دے گی. آپ کا خاندانی نظام پہلے سے تباہ ہے، یہ مزید تباہ ہو جائے گا. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لا قانون پاس ہو، ایم پی اس کو موٹیویٹ کیا جائے، سارا کام کیا جائے. بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر ایک ایسا نظام پیچھے در پردہ چل رہا ہے جو کہ آپ کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور آپ کے اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے اس کے مقاصد یہ ہیں کہ اس دنیا کو، ساری دنیا کو بے راہ مل جا کے کیسے آپ برباد کر کے کیسے اپنی حکومت قائم کی جائے. یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی پروگرام رکھیں اور باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ میں انشاءاللہ، شواہد کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. اور زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ اس کے لیے اگر آپ کسی انگریز ماہر تعلیم کو بھی بٹھائیں، آپ یہاں پہ کسی فلاسفر کو بٹھائیں تو اس کے ساتھ بھی بات ہو جائے تاکہ وہ پتہ چلے. آج لوگ خود چلا اٹھے ہیں. میرے موسٹلی جو میرے دوست یہاں پہ جو انگریز پروفیسرز ہیں ایجوکیشن سے جو ہیں وہ خود اس بات پہ پیٹ رہے ہیں. وہ اب یہ دیکھیے کہ ایک استاد، بہت اچھے استاد ہیں کالج کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بچے اب کلاس کے اندر ہی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ بادر ٹو اس، اور کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے. کیا ہم نے پڑھائیں؟ آپ ہماری کوئی استاد کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے یہاں پہ. بچوں کی پروٹیکشن، بچوں کے حقوق کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. کتنی آپ اس سے زیادہ بے وقوفی اور کمکلی اور کیا ہوگی کہ آپ کروڑوں اربوں پاؤنڈ جو ہیں نظام تعلیم پہ لگا رہے ہیں، مغربی لگا رہا ہے، لیکن جو بنیادی نقائص ہیں اس کی توجہ دی جا رہی ہے. استاد کے اختیارات جو ہیں سلب کر لیے گئے ہیں، ماں باپ کے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں، بچوں کو بے روی کے لیے بہت آزادی دے دی گئی ہے. یہ بھی جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تعلیمی نظام کی طرف بھی یہ کر دیا گیا ہے. آج اس سوچ کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. شروع میں جو میں نے آپ سے جو کیا کہ جو 64 اس برطانیہ کے اندر 64% لوگ جو ان کا اپنے سروے ہے، 64% لوگ جہاں بغیر شادی کے رہ رہے ہوں، بچے پیدا کر رہے ہوں، ویسے رہ رہے ہوں، اس سے زیادہ بے روی میں کیا بتاؤں. اس سے اور بھی آگے بہت سی باتیں ہیں. ایک سروے یہ ہے کہ موسٹلی جرائم کے اندر جو 88% بچے وہ ہیں جو کہ سنگل پیرنٹس 88%. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا، فکر دیا کہ 76% بچے جو ڈرگس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی سنگل پیرنٹس. کیونکہ بچوں کے اوپر کو
ہوتا نہیں ہے. ایک ماں ہے یا باپ ہے, وہ اس کی کفالت کرے یا اس کے ارد گرد بیٹھا رہے. اس لیے اس فیملی یونٹس کو جو برباد کیا گیا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے یہاں پہ. یہ خود جو انہوں نے آگ لگائی ہے. اس کا مطلب ایسے آپ کی بات یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا جو ایک آپس کا جو ایک تعلق ہے یہ بہت اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. اگر میاں بیوی کا تعلق آپس کا اچھا نہیں ہے تو وہ بچے تباہ ہو جائیں گے. یقیناً ایسا ہی ہوگا, ایسا ہے. آپ ہماری باتیں چھوڑیں, ان کی اپنی رپورٹس پڑھیں. آپ ان کی اپنی, میں آپ کے سامنے میں نے 3 سروے رکھے ہیں, 3 بڑے بڑے جو 88% میں تو شاکنگ 88%. یہ خود ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو کارپیٹ ہے, جس کے نیچے ہم نے اپنی پوری غلازت کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, اب اس کارپیٹ کو اس غلازت کی وجہ سے آگ لگ گئی. اب آپ اس آگ سے کیسے بچیں؟ ہم تو الحمدللہ اس معاملے میں سرخرو ہیں کہ ہم نے اس وقت اس آگ کو بہت پہلے, اس بھڑکنے سے پہلے چنگاری جب یہ پھوٹ رہی تھی, چنگاری سلگ رہی تھی, ہم نے اس وقت ان کو آگاہ کیا تھا. ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں آج, اور یہ شرم کے ساتھ تسلیم بھی کرتے ہیں اس بات کو. اب انہوں نے یہ کہا جی پارلیمنٹ میں جایا جائے, پارلیمنٹ میں قوانین تبدیل کیا جائے. آپ دیکھیے یہ بھی ایسا ہوگا. یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری وہ مثال مشہور ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر سے سر ٹکرا کے واپس لوٹتی ہے. یہ بڑے بڑے کاموں میں پتھر سے ٹکرا کے واپس لوٹے ہیں. ٹریلین ڈالر سے خرچ کر کے برباد کر کے یہ واپس لوٹے ہیں, سر جھکا کے وہاں سے نکلے ہیں, رسوا ہو کے نکلے ہیں ہر جگہ سے. تو اس طرح یہ بھی ہوگا, یہ ان کے اپنے گھر میں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, سبق تو لرن کرتے ہیں نا, ہم تو سبق بھی نہیں حاصل کرتے نا, یہ بھی تو پرابلم. نہیں, یہ بھی کہاں سبق حاصل کرتے ہیں آپ ایسے یہ کہاں سبق حاصل کرتے ہیں؟ 33 ملکوں کے اندر رسوا ہوا امریکہ, 33 ملکوں میں سے جارحیت کی افغانستان اور عراق سے پہلے, ہر جگہ سے رسوا ہو کے نکلا, ہیلی کاپٹر سے لٹر کے اس کے فوجی باہر آئے, سبق حاصل کیا, پھر عراق میں چلے گئے, پھر افغانستان میں چلے گئے, اور اب بھی 3 ملکوں میں عراق امریکہ نے ٹانگیں پھنسائی ہوئی. چلیں وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. میں آپ سے بات کرتا ہوں, جو آپ سے میچ کر رہا تھا, میں آتا ہوں اپنے مغرب میں جو ہماری نسلیں ہیں, ہمیں ان کی فکر ہے وہ کیا کیا جائے. پھر دوسری جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تیسری جو بات, بچوں اور لڑکوں کے مابین کھیل کود اور تربیتی امور پر جو مشترک سرگرمیاں ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں منعقد کراتا ہے. اس کا انعقاد آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کھیل کود میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح فیملی فیسٹیول بھی منعقد کیے جائیں, اور ان میں خاندان کے سارے افراد شرکت کریں, کئی خاندان اس میں شامل ہو, ہارمونی بڑھے آپ کے خاندانوں کے درمیان میں. دیکھیں پھر آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, جو میں ایک اہم بات آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو جب توفیق ملتی ہے تو انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ میچ فین کی زراعت کی جائے, تو خود چلے جاتے ہیں یا اپنے ماں باپ بوڑھوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب ان کا بلاوا آ جائے تو ان کو تم بھیجو یار, تاکہ یہ حج کر ہے. یہ غلط بات ہے. ہمیں جب ہرمائش فین کی زیارت کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, ایک ایک کر کے 2 کر کے لے جائیں. اگر پوری نہیں ہے حج عمرے کے ساتھ اکٹھے حاصل کریں, اور جانے سے پہلے ان کو یہ بتائیں کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیوں اتنا, تاکہ ان کو ایک عصمت ان کے ساتھ شامل ہو. پھر وہ دیکھیں, عمل نظارہ دیکھیں وہاں پہ جا کے, لوگوں کو بھائی چارے کا دیکھیں وہاں پہ کیسا چل رہا ہے. پھر اسلام کا تعارف دوسروں پہنچانے کے لیے بچوں کو بڑے بڑے آسان جملے آپ سکھائیں, جنہیں چھوٹے بڑے مسلمان اور غیر مسلمان تمام آسانی سے سمجھ سکیں. اب آپ دیکھیں موسٹلی میرے اب جو انگریز دوست ہیں, جو کوئی بات ہوتی ہے آنے کی جانے کی وعدہ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ سیکھا, اور انہوں نے بتایا گیا کہ گاڈ ولنگ, اب وہ انشاءاللہ کہتے ہیں, مسکراتے بھی. پھر اور بات یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم جو ہے حفظ کرنے کی طرف توجہ دیں. آپ یاد رکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی تجربہ ہے, میرے بچے آپ سے قرآن بھی ہے. حفظ کرنے سے ذہنی بالغی, ذہنی اس کی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس کے اسکول کے جو نصاب ہے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو زیر زبر شد ہر چیز کے ساتھ بچہ اپنے سینے میں اتارتا ہے, پھر محفوظ رکھتا ہے. اس لیے ممکن ہو تو یہ اپنے بچوں میں سے کم 1-2 بچوں کو تو ضرور حافظ قرآن بنایا. اور وی ہیو ٹو گو ٹو دی بریک. میں بریک پہ جانے کے بعد تھوڑا سا پروگرام کا پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر جاؤں گا, تاکہ وہاں ہم ڈیٹیل سے بات کر سکیں اس قرآن حفظ کے اوپر, اور دوسرا جو میاں بیوی کے ایک تعلق کے اوپر آپ نے بات کی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
تو ہمارے چند ایک لوگوں نے ایک سوال کیا کہ یہ رشتہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر آج کل اپنی بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنا، ایک میچ میکنگ، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی بیٹیاں یہاں پہ اس معاشرے کے اندر بیٹیاں بڑی اچھی پڑھ گئی اور بچے ہمارے لڑکے حضرات جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں، نہ سمجھ نہیں آتی کہ کس بندے کو ہم اپنی بیٹی کے لیے چوز کریں. تو جو یہ فیملی سسٹم جہاں یہ سے سٹارٹ ہونا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، تو یہ پھر بچوں یہ کو تو تو چیلنج بنے گا ہی بنے گا. یہ توپ کے سارے گولے آپ نے مجھ پہ برسانے رکھے ہوئے ہیں آج. چلیں سر، انشاءاللہ تعالی یہ سوال آپ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. ٹل دین السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹائم کی قلت ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. So inshallah ta'ala we will bring this topic again in the next week program inshallah ta'ala, and we will discuss the same topic we are discussing today. جو last question آپ کے لیے میں چھوڑ کے گیا تھا, I have to end up the program because of the the break issue. So inshallah ta'ala سر ملتے ہیں next week. Till then آپ کو اور میرے listeners کو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Waris Food Store.